السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو سوال ہے وہ بڑا ایک اہم مسئلہ بھی ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں خاص طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ جو دیگر ہمارے مضامین ہیں، سائنس ہے اور دیگر جو ہمارے مضامین ہیں اردو کے علاوہ، تو ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اردو کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اداروں کی انتظامیہ کو کہ ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں اردو کے اچھے اساتذہ جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہ ہو سکتی ہیں کہ یہ مطلب ایسے ہے کہ باقی مضامین کے اساتذہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں لیکن اردو کے نہیں ہوتے؟ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ شکایت اگر آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت ہے۔ مثبت اس لحاظ سے ہے کہ عموماً جو زبان کا استاد ہوتا ہے وہ اردو ہی کا نہیں بلکہ انگریزی کا بھی ہم لے لیں۔ بعض اوقات نجی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو کوئی بھی کر لے گا، ٹھیک ہے، یعنی انگریزی پڑھانی ہے، اس کی تھوڑی سی گرامر ہے، تھوڑی سی ٹرانسلیشن ہے، تو میرے خیال میں کہ جو بندہ کیمسٹری پڑھاتا ہے تو اس کو بھی تھوڑی بہت اتنی انگریزی تو آتی ہے کہ وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھا لے۔ اور اردو کا مسئلہ تو اس سے بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، اردو ہماری زبان ہے تو اس میں شاعری بھی سب کو آ جاتی ہے، نثر بھی ہم تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، کتابوں سے بھی ہمارا ذرا سا شغف ہوتا ہے۔ تو ایک تو بعض جو نجی ادارے ہیں وہ جو ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ بلکہ خود ہم جب طالب علم تھے تو اس طرح کے تجربے سے ہم گزرے تھے کہ ہمارے ایک ریاضی کے استاد کو اردو پڑھانے کو دے دی گئی، تو اس پر خیر جو دو تین ہم طالب علم اردو سے بطور خاص جن کی دلچسپی تھی تو ہم تو اپنے سربراہ ادارہ کے پاس گئے کہ سر آپ نے اپنی سہولت کے پیش نظر یہ کیا تو ہے، لیکن اس سے یہ کہ ہم اردو میں کمزور رہ جائیں گے۔ تو ہمارے وہ استاد ہیں، ریاضی ہمیں بہت اچھی پڑھاتے ہیں، لیکن اردو کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو اردو کے استاد تھے ان کو پڑھانا چاہیے۔ اب یہ جو گلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اداروں کی جانب سے ہے کہ جنہوں نے اپنے ادارے کے اندر ایک خاص طرح کا تہذیبی اور ثقافتی ماحول جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اردو صرف زبان کی سطح پہ نہیں بلکہ ایک پورا جو ایک تخلیقی ماحول ہے اس کے لیے ہمیں ایک استاد چاہیے۔ اب وہ جو مصرع ہے نا کہ لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو، تو بعض اوقات جو آسانی ہوتی ہے وہ بڑی مشکلوں سے ملتی ہے۔ یہ ایک بار مجھ سے کچھ طالب علموں نے سوال بھی کیا کہ جو مشکل اقتباس ہوتا ہے تو اس کو تو ہم اگر اردو میں لکھنا چاہیں تو ہم آسان کر دیں گے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی آسان اقتباس آ جاتے تو اس کو ہم مزید آسان کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میر کے شعر والی بات ہے کہ میر کے شعر میں بھی بعض اوقات سامنے کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت گہری بات ہوتی ہے۔ غالب کے بھی بہت سارے شعر ایسے ہیں جو سامنے کے ہیں اور ان میں اچھا ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تو اردو کی طرف آنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک ذوق و شوق ہے اپنے مضمون کے ساتھ، یعنی دیکھیں ہمیں بعض زمینی حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بعض زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ اردو میں اور خصوصاً جو سوشل سائنسز کے مضامین ہیں ان میں وہ طالب علم آتے ہیں کہ جو بیلو دا میرٹ ہوتے ہیں، اور یہ بیلو دا میرٹ کا جو ماحول ہے یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرٹ پہ آئے گا وہ تو کہیں سائنس کا مضمون پڑھے گا، بلکہ سائنس کے مضمون میں بھی بیلو دا میرٹ وہی آتے ہیں نا جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، جو انجینئر نہیں بن سکتے، تو ہم کہتے ہیں چلیں ان کو ہم یہ کروا لیں۔ تو ہم جو بالکل ہی بہت زیادہ نیچے طالب علم ہوتے ہیں، ہمارے والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ اگر اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو ایک تخلیقیت ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بطور استاد ہم ایک کاوش کرتے ہیں کچھ ایک ماحول بنانے کی، لیکن جو بنیاد ان کو گھروں سے ملتی ہے تو وہ تعلیمی ادارے میں آ کر اس مزاج کو بدلنا، اس کو مستحکم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
تو ذاتی طور سے تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اردو کے ساتھ ایک ایسا ان کے ساتھ وابستگی ہو کہ ان کے اندر کا جو تخلیقی آدمی ہے کہ وہ صرف افسانہ پڑھ نہ سکے، وہ افسانہ لکھ بھی سکے، وہ افسانہ سمجھ بھی سکے، وہ نظم کی صرف فکر کو سمجھ نہ سکے بلکہ وہ جو پورا شعری ماحول ہے اس کا بھی اس کو ادراک ہو۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیمسٹری کا آدمی ہو یا فزکس کا آدمی ہو تو اس کا مضمون ہے، اس طرح مضمون کے اندر رہے گا، لیکن ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا جو ایک تہذیبی ماحول ہے، اس کی جو ایک کلچرل انوائرمنٹ ہے، تو تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ جو اردو یا انگریزی کے استاد ہیں یہ اس ماحول کی تشکیل میں بھی ہمارے ساتھ معاون ہوں۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی دیگر مضامین کے اساتذہ کی طرح یہ اپنے مضمون سے ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کو ایک بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو ایک بڑی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو کاوشیں بعض اساتذہ تخلیقی سطح پہ کرتے ہیں ان میں ایک تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے، اس میں ایک گہرائی آنی چاہیے، اس میں ایک پھیلاؤ آنا چاہیے، اس میں اساتذہ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں جو اچھے طالب علم ہیں ان کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے، جو تعلیمی اداروں کی انتظامیہ ہے ان کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ جو ایک شروع سے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اردو اور انگریزی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، یا یہ تو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ایک خاص طرح کا جو ایک احساس کمتری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اصل چیز ہوتی ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم کتنے بااعتماد ہیں یا ہم کتنے بااعتماد نہیں ہیں۔ تو جب آپ زبان کے طالب علم کو، زبان کے استاد کو ایک اعتماد دیں گے، ایک آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاص طرح کا تخلیقی ماحول پیدا ہوگا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس طرح کے اچھے نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اردو کا اچھا استاد نہیں مل رہا۔ بہت خوبصورت، بڑی فکر انگیز آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً ہمیں ان تمام پہلوؤں پہ بڑا جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد اشرف کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد بھی بہت اچھے افسانہ نگار تھے۔ آپ چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایف سی یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ بحیثیت صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف سرگودا لائل پور کیمپس میں تعینات تھے۔ نظم، غزل اور نعت کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ مائکرو فکشن بھی ان کا جو ہے وہ خاص حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلا جو آپ کا شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے یہ منظر خوبصورت ہے، اس عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جو تحقیقی اور تنقیدی جو مضامین ہے وہ مختلف جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق میں جو ہے وہ 2 بار سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں۔ تو سر، کے حوالے سے آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ پیش کریں گے؟ ان کا ایک تازہ مجموعہ رنگ خوابیدہ پڑے ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آیا ہے، تو اس سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے، اور یہ نظم بہت ہی دلچسپ ہے، بہت عمدہ نظم۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، یہ نظم کا عنوان ہے۔ رات کا آغاز ہوتا ہے، وہ اپنی جاں ہتھیلی پر رکھے، موجودگی کا وقفے وقفے سے پتہ دیتا ہے۔ رات کا آغاز ہوتا ہے، وہ اپنی جاں ہتھیلی پر رکھے، موجودگی کا وقفے وقفے سے پتہ دیتا ہے، جانے کس تمنا کو سلا کر جاگتا ہے۔ جب بھی کھٹکے سے رگو پے میں کوئی ڈر رینگتا ہے، وہ مچانے وقت پر بیٹھا، وجود اپنا چھپاتا، ساعتیں گن گن کے رکھتا، صبح ہونے کی دعائیں مانگتا ہے۔ واہ، بہت خوب، کیا کہنا ہے۔ اد کھلی آنکھوں سے تکتے، نیند میں ڈوبے ہوئے گھر، عیب کی مانند خود کو سب کی نظروں سے چھپاتے ہیں۔ جہاں پر سوئے لوگوں کی اچانک آنکھ کھل جائے تو وہ مانوس قدموں کی صداؤں سے سکون پاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ جہاں پر سوئے لوگوں کی اچانک آنکھ کھل جائے تو وہ مانوس قدموں کی صداؤں سے سکون پاتے ہیں، خوابوں کے نگر میں لوٹ جاتے ہیں۔ جہاں امکان کی ڈوری سے احساس تحفظ باندھ کر رکھا ہوا ہے،
صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کو گھر کی چوکھٹ پر سلامت دیکھ کر بیوی خدا کا شکر کرتی ہے. واہ. تلاش رزق میں نکلے پرندوں کو دعا دیتی ہے, بہت خوب. بچوں کو جگاتی ہے, اور آنگن میں تازہ پھول کھلنے پر ذرا سا مسکراتی ہے. وہ اپنی صبح کا آغاز کرتی ہے. واہ, بہت خوب, بڑی خوبصورت نظم ہے سر. اسی کے ساتھ ہم آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں, یعنی تعارف کی جانب, کتاب کے تعارف کی جانب. سر, آج تعارف کے لیے ہم کون سی کتاب پیش کریں گے؟ اردو ناول سے جن طالب علموں کو یا ہمارے ادبی قارئین کو دلچسپی ہے, ان کے لیے یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے, پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش. ہمارا جو معاشرہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ مختلف طرح کے طبقوں میں تقسیم ہے. یہ طبقے جو ہے زیادہ تر ہم یہ جو طبقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دولت اور قدری بنیادوں پہ ہے, کہ کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, یا ہم کہتے ہیں فلاں اپر کلاس سے ہے, فلاں لوور کلاس سے ہے, فلاں لوور مڈل کلاس سے ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر طبقے کے اپنے مسائل ہیں. اب تو ایک شہری زندگی میں بہت حد تک مسائل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, لیکن جاگیرداری سماج کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تا دیر آگے چلتے ہیں. تو اردو ناول میں طبقاتی کشمکش کو کئی ایک حوالوں سے موضوع بنایا گیا. آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے اس موضوع کو بہت پسندیدہ جانا. افسانے میں بھی ہمیں یہ جو طبقاتی کشمکش ہے وہ نظر آتی ہے. تو اردو ناول میں یہ طبقاتی کشمکش کس طرح آئی ہے, تو یہ کتاب ہے پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مشتاق عادل. اس کتاب کے ہم اگر مندرجات کی طرف جائیں تو بہت جامعیت کے ساتھ بحث کو سمیٹا گیا ہے. اس کا پہلا باب ہے پسماندہ طبقہ اور بنیادی مباحث. یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس میں طبقاتی کشمکش کی جو سماجی بنیادیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کہ کس طرح جو ہماری دولت مند کلاس ہے وہ غریبوں کا استحصال کرتی ہے, اور اس استحصال کے سلسلے میں وہ کیا کیا حربے آزماتی ہے, اس میں کس حد تک انسانی المیے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اس کے بعد پاکستانی اردو ناول میں کسانوں کے مسائل کی عکاسی. اچھا, آپ دیکھیے کہ ہمارا جو پاکستانی سماج ہے, بلکہ برصغیر پاک و ہند کا پورا سماج ہے, تو یہ سماج خطے کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم ہے. یعنی ایک وہ ہے کہ جس کو ہم دیہی علاقہ کہتے ہیں, اور ایک وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم شہری علاقہ کہتے ہیں. تو اب جو دیہی علاقے کا نچلا طبقہ ہے وہ کسان ہے, اور اس کے اوپر جو ہے زمیندار ہیں, اس کے اوپر جاگیردار ہیں, اس کے اوپر جو ہمارے جو زمینوں کو سے متعلق جو طبقات ہیں جس میں پٹواری ہیں, تحصیلدار ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ کسان ظاہر ہے کہ فصلوں سے ان کا تعلق ہے, تو فصل بونے والا کسان ہوتا ہے, لیکن زمینیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کسی کسان کی اپنی ہو, بیشتر جو ہے وہ بڑے جاگیرداروں کی ہوتی ہیں. تو ان کسانوں کے کیا مسائل ہیں, اور اردو ناول میں اس کو کس طرح اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. اس کے بعد ہے پاکستانی اردو ناول میں مزدوروں کے مسائل. یعنی ہم اب آ جاتے ہیں شہروں کی طرف. اب تو خیر شہروں اور دیہات کے مابین فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں, دیہات سے بھی مزدور آتے ہیں اور وہاں یعنی ضرور نہیں کہ وہ کھیتی باڑی کریں. اس کے بعد ہے پاکستانی اردو ناول میں دیگر پسماندہ طبقات کے مسائل کی عکاسی. ظاہر ہے کہ انسان مختلف زندگی کے پیشوں سے وابستہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح مزدوری کرے یا اس طرح وہ کسان ہو. اس کی زندگی میں چونکہ وہ چھوٹے طبقے کا آدمی ہے تو اس کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے, پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مشتاق عادل. تو جو ہمارے قارئین ناول سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ناول کا وہ ایک سماجی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کتاب لازماً دیکھیں, پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش. بہت خوبصورت سماجی مطالعے کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور منفرد کتاب. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.